یہاں آئیں گے وہ گجرات سے، تو وہ ہم کو بتائیں گے کہ کیوں کہتے ہیں، آپ کو بتا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ترنوائی کے بڑے جاگیردار، آپ لوگوں کے ہری پور والے تو کافی زمینوں کے مالک ہیں، ہمارے ابت آباد میں ایک ہی قبیلہ زیادہ زمین ہے اس کے پاس، ترنوائی ہے، زیرہ اور جنگلہ، وہاں کے اکلا قوم ہے، اکلا اس کے بڑی زمینوں کے مالک ہیں۔ میں کبھی کبھی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو گجر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دلی دربار کے محافظ تھے، اس لیے ہم جو ہے وہ گجر کہلائے۔ لیکن اگلا ایک بہت بڑی قوم ہے، یہ آپ کا انٹرچینج جو آخری پنڈی کا آخری انٹرچینج ہے وہ بھی اکلا ہے، بہت بڑی قوم ہے۔ بعد میں اس میں نے تحقیق جب کی تو وہ اس کا سلسلہ نسل جو ہے وہ سلوکو سرکا ادھر وہ اس کے بعد سکندر اعظم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ تو میں نے ابھی ان کو بتایا، بعد میں بتایا، بات یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ پی ایچ ڈی اس نے کیا پشاور یونیورسٹی میں، وہ اردو کا صابر کلوروی، شاید اس کے ٹیکسٹ بک میں بھی ہیں، شاید جانتے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں صابر کلوروی، تو وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کا وہ تھا، چیئرمین تھا۔ میں نے اس کو بولا یار تم اپنی قوم پر بھی کچھ لکھو، تو اس نے کہا بھائی جان میں لکھوں گا قوم پہ، لکھنا کرو، لیکن اس کو اللہ نے موقع نہیں دیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میرا یہ پروفیشن نہیں ہے، میں میڈیکل کا آدمی ہوں، نیوی میں رہا ہوں، اس کے بعد میں جب سی پورٹ پہ تھا، تو جب جہاز پہ جاتا تھا تو وہ ہمارے 10-15 سوال ہوتے تھے، کیپٹن کے پاس ہی جاتا تھا، تو پوچھتے تھے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان کا۔ کہتے ہیں تم پاکستان کے نہیں ہو۔ رشین جب ٹوٹا ہے تو جتنے بھی ایڈمرل وغیرہ جو ہیں سب جہاز کے کپتان بن گئے، تم پاکستان کے نہیں ہو۔ میں نے کہا پھر میں کہاں کے رہنے والے؟ کہتے ہیں تم رشیا کے، تمہارا بلڈ جو ہے منہ سے نظر آتا ہے کہ تم رشیا کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا یار پہلی دفعہ سنا ہے، میں پاکستان کا ہوں، رشیا کا رہنے والا نہیں۔ پھر جب میں واپس آیا تو میں نے آ کر کتابوں کی، رانا علی اسد چوہان ہمارے گجر برادری میں، وہ اس کو بابا اردو آپ کہیں، بابا گجر کہیں، رانا علی اسد کتاب، اس کی کتابیں جو ہیں 5 والیوم پہ، تو اس کو میں نے پڑھا، پھر اس کی سب کتابیں، پھر دوسری قوموں کی بھی کتابیں میں نے پڑھی۔ میں اس نتیجے پہ پوچھا، پھر اپنے بڑوں سے پوچھا، میں نے کہا گجر ہم کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی رام چندر جی نے اپنے نام کے ساتھ گجر لکھا تھا تو اس لیے ہم گجر۔ یہ یعقوب، سردار یعقوب وغیرہ کا نام جانتے ہیں کہ آپ مر گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو کہتے ہیں جی رام چندر جی نے اپنے نام کے ساتھ گجر رکھا، اس لیے بس پتہ نہیں تھا کسی کو، جس طرح کوئی وہ کچھ ملا وہ بتاتے تھے۔ تو میں نے واپس آیا تو جب میں نے گجروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے کہا گجروں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے آخر میں کتاب بھی میں نے لکھی ہے، میں نے آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم لوگ جو ہیں کہ جیسے چلیں سینٹرل ایشیا ہی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی ہم کو یہ پڑھاتے تھے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو لوگ ہیں یہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، تو ہم لوگ بھی سینٹرل ایشیا سے ہی آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کیسپین سی، جس کو اردو میں بھی عربی میں بھی اس کو بحیرہ خضر کہتے ہیں، وہاں پر گجروں کو خضر کہتے ہیں۔ تو خضر سے جہاں جب آئے ہیں تو گاو نہیں ہوتا ان کا، خضر سے گجر بن گیا ہم لوگ کا۔ تو میں نے کہا یہ تو بات تو ٹھیک ہی ہے کہ ہم لوگ جارجیا سے آئے ہیں، بحیرہ خضر سے آئے ہیں، کیسپین سی جو ہے بحیرہ خضر ہے، تو ہم بحیرہ خضر سے ہی چلے ہیں۔ تو جارجیا ہمارا اصلی وطن تھا، تو وہاں سے ہی ہم لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کون سی سینچری میں آپ لوگ آئے تھے؟ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک کتاب تذکرہ بابری پڑھی، آپ لوگوں نے پڑھے گی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ باہر سے جو حملہ آور آئے ہیں وہ کنشک تھا، کڈفائسس تھا۔ تو کڈفائسس کے بارے میں اب میں سمجھا یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، کنشک کا تو جانتا تھا یہ گجر تھا، پشاور اس کا درخلافہ تھا، جو 87 عیسوی میں آیا ہے، وہ 87 عیسوی میں وہ پشاور کا پورے انڈیا کا بادشاہ تھا، سینٹرل ایشیا کا بادشاہ تھا۔ یہ کڈفائسس جو ہے یہ وہاں سے چلا ہے، یہ سینٹرل ایشیا میں اس میں 5 ریاستیں جو ہیں، 5 ریاستیں جو ہیں سینٹرل ایشیا کی، اس پہ بادشاہ تھا۔ اس کے بعد چائنے کا
ایک جنرل آیا، وہ جنرل اٹلی نام تھا اس کا، وہ آیا، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹلی تک فتح کرتے گئے، سینٹرل یورپ بھی وہ سارا علاقہ فتح کرتے گئے اٹلی کا۔ چائنی جنرل جو ہے وہیں ٹھہر گیا اٹلی میں، اور اٹلی کا نام بھی چائنیز جنرل کے نام پہ رکھا۔ یہ وہاں سے واپس آیا کہ فائزر، اس نے انڈیا فتح کیا، اور تیسری پوسٹ میں کنیش جو بادشاہ بنا ہے، گجری تھا وہ، تیسری پوسٹ میں بادشاہ بنا، اور اس نے پشاور کو اپنا وہ دارالخلافہ بنایا تاکہ وہ رشیا پہ بھی نگاہ کر رکھے اور انڈیا پہ بھی نگاہ رکھے۔ اس کے بعد آپ کا سکندر اعظم جب پتہ ہے آپ کو 1326 میں ہندوستان پہ حملہ کیا، تو اس نے جب حملہ کیا تو راجہ پورس تھا، انڈیا کا سارا مالک جو تھا، بادشاہ تھا، راجہ پورس تھا۔ راجہ پورس جو ہے گجر تھا، ابھی پورس وال آپ کو یہ شمالی علاقوں میں بہت ملیں گے، پورس وال وغیرہ، وہ سوال بھی کرتے ہیں۔ ہاں، راجہ پورس تھا۔ تو راجہ پورس نے شکایت جب کھائی تو اس کے سامنے لایا، تو اس نے کہا کیا شروع کرو، اس نے کہا جیسا بادشاہ